بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے ایران کو بڑی دھمکی۔ اسرائیل پر کسی حملے یا وار کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ ایران اپنی ملیشیاؤں کو لگام ڈالے، ہمارا ٹارگٹ ایرانی دہشت گردوں کا خطے سے خاتمہ کرنا ہے۔ دوسری طرف جرمنی کی جانب سے ایران کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی جانب لوٹنے کا آخری موقع ضائع نہ کرے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور جرمنی کے بیانات پر سخت رد عمل۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ہماری کاوشوں کا صلہ ضرور دیجیے۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کو بڑے دو ٹوک انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر کسی حملے یا وار کی کوشش کی تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ نومبر کے آخر میں ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد تہران کی طرف سے دی گئی دھمکیوں پر اسرائیلی آرمی چیف آف سٹاف ایو کوچاوی نے پیر کو ایرانیوں کو متنبع کیا کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سخت رد عمل کا باعث بنے گی۔ محسن فخری زادے کے قتل کا الزام ایران نے اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ کوچووی کی واضح بیان اور دھمکی اسرائیلی دفاعی عہدیداروں کی اس تشویش کے بعد آئی ہے کہ ایران نے اپنے سائنسدان کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور اس کا براہ راست ذمہ دار اسرائیلی ایجنسی کو ٹھہرایا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ انتباہ 3 جنوری 2020 کو بغداد میں امریکی آپریشن میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے 1 سال گزرنے سے چند روز پہلے سامنے آیا ہے۔ 2 ہفتے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینیتھ میک کینیزی نے کہا تھا کہ تہران کے بغیر ایرانی ملیشیا کی طرف سے کوئی بھی کارروائی باعث تشویش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ان گروہوں کو جدید اسلحہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران محسن فخری زادے کے قتل سے شرمندہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر کے جواب دے گا۔ ناظرین اکرام، 3 دسمبر کو ایرانی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ ممتاز ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل میں استعمال ہونے والا ہتھیار اسرائیل میں بنایا گیا تھا۔ ایرانی وزیر دفاع امیر حاتمی نے عہد کیا کہ فخری زادے کے قتل کے جواب میں ہمارا رد عمل ناگزیر ہے، جبکہ ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ ان کا ملک فخری زادے کو قتل کرنے والوں کے خلاف کوئی نرمی نہیں برتے گا۔ 27 نومبر کو ایران نے اپنے پراسرار جوہری سائنسدان کی تہران میں ایک حملے میں ہلاکت کا اعتراف کیا تھا۔ فخری زادے بہت کم میڈیا پر سامنے آئے۔ صہیونی حکومت نے 2018 کی شروعات میں اعلان کیا تھا کہ موساد کے جاسوسوں نے ایران کے ایٹمی سائنسدان کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس سے پہلے بھی یہ اطلاعات آئی تھی کہ موساد کے جاسوسوں نے ایران کے ایک ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی، جو ایٹمی ریکٹر کے ذمہ دار تھے۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے اطلاع دی ہے کہ ایک مسلح شخص نے فخری زادے کی کار کے قریب سے انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فخری زادے کے ایک محافظ کو 4 بار گولی ماری گئی تھی، اور یہ کہ اس سائنسدان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے تقریباً 70 کلومیٹر مشرق میں واقع دماونگ میں شہر کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ ہسپتال جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے۔ دوسری جانب جرمنی نے ایران کو کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کا آخری موقع ضائع نہ کرے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل ملکوں کی ایک ورچوئل میٹنگ کے بعد جرمن وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ امریکہ معاہدے میں واپس لوٹ آئے گا اور مثبت رویہ اختیار کرے گا۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے اور آنے والے ہفتے اور مہینے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے، تہران کو متنبع کیا ہے کہ اسے اب جو موقع دیا جا رہا ہے اسے آخری موقع سمجھے اور اسے کسی صورت ضائع نہ کرے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والی عالمی طاقتیں اس معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہیں امید ہے کہ امریکہ دوبارہ اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایران معاہدے کی نئی شرطوں کو تسلیم کر لے گا؟ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں کی گزشتہ 1 برس سے زائد کے عرصے میں ہونے والی پہلی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد
जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ज्यादा दबाव डालने की मुहिम और ईरान की जानिब से बाज़ शराइत पर इनकार की वजह से मुज़ाकरात पीछे की तरफ जा रहे हैं। जर्मनी, ईरान, चीन, रूस और बरतानिया के वज़राए खारजा की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने के बाद अमेरिका के मुआहदे में वापसी के इम्कानात को मुस्बत करार देते हुए इसका खैर मकदम किया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में होने वाले इस मुआहदे को तारीख का बदतरीन मुआहदा करार देते हुए 2018 में अमेरिका को इससे यकतरफा तौर पर अलग कर लिया था। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने ईरान से वाज़े लफ्जों में कहा कि बाइडन इंतजामिया के अमेरिका की मुआहदे में मुमकिना वापसी के लिए यह जरूरी है अब ऐसी मजीद पैंतरेबाजी ना की जाए जो हमें हालिया वक्तों में अक्सर देखने को मिलती रही है। इस तरह की हरकतों से मुआहदे को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। हम यूरोपीय ममालिक इस बात पर मजीद जोर देते हैं कि सिर्फ शराइत को तस्लीम करना काफी नहीं होगा बल्कि बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक राब ने हाइको मास की तायीद करते हुए कहा कि मैं ये बात बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि ईरान ने हाल ही में अपने जौहरी प्रोग्राम को तौसीद करने का जो ऐलान किया है उसे नाफिज ना करे। ऐसा करना पेशरफ्त के लिए उन मौके को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ होगा जिनकी हम 2021 में उम्मीद कर रहे हैं। हाइको मास ने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है और जर्मनी इस अमर को यकीनी बनाना चाहता है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार तैयार न करे। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद करने के बाद जो इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हाल ही में मुआहदे की बात शर्तों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी जिन पर वो अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के बदले में माली इमदाद देने की वजह से अमल कर रहा था। गो के ईरान ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को अपने जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाजत दे दी और ये सिलसिला अब भी जारी है और उसने बाज दीगर शराइत भी पूरी की हैं, ताहम वो मुकर्ररा हद से ज्यादा यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। जौहरी मुआहदे से अमेरिका के अलग हो जाने और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान के खिलाफ जबरदस्त पाबंदियां आयद करने नीज ईरान के साथ तिजारत करने वालों को पाबंदियों का निशाना बनाने के फैसले के बाद इस मुआहदे का वजूद खतरे में पड़ गया था। मुआहदे को खत्म करने से कबल ट्रंप इंतजामिया बारहा कहती रही थी कि ईरान मुआहदे की शर्तों पर अमल नहीं कर रहा है। गुज़श्ता माह सख्त गिर ईरानी सियासतदानों ने एक कानून मंजूर करके ज्यादा यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने ईरानी जौहरी तंसीबात तक IEA के मुआयनाकारों की रसाई पर रोक लगाने की भी बात कही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडन के सदारत का ओहदा संभालने के बाद जो इस मुआहदे पर दस्तखत के वक्त नायब सदर थे, अमेरिका दोबारा उस मुआहदे में वापस लौट सकता है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या बाइडन पुराने मुआहदे को तस्लीम करेंगे जो ईरान को पसंद है या किसी नए मुआहदे पर जोर देंगे जिसमें ईरान की जानिब से मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मशरिक़ वुस्ता में उसकी मुश्तबे सरगर्मियों को भी शामिल किया जाएगा।